اور انسانوں کی مثال کان کی طرح ہے۔ جو لوگ جاہلیت کے دور میں شریف تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف ہیں، جب کہ انہوں نے دین کی سمجھ بھی حاصل کی ہو۔ تم دیکھو گے کہ بہترین اور لائق وہی ثابت ہوں گے جو خلافت و امارت کے عہدے کو بہت زیادہ ناپسند کرتے رہے ہوں، یہاں تک کہ وہ اس میں گرفتار ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3496۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انسانوں کو کان کی طرح پاؤ گے، بھلائی اور برائی میں۔ جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں بہتر اور اچھی صفات کے مالک تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر اور اچھی صفات والے ہیں، بشرطیکہ وہ دین کا علم بھی حاصل کریں، اور حکومت اور سرداری کے لائق اس کو پاؤ گے جو حکومت اور سرداری کو بہت ناپسند کرتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3493۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ فخر اور تکبر ان چیخنے اور شور مچانے والے اونٹ والوں میں ہے، اور بکری چرانے والوں میں نرم دلی اور ملائمت ہوتی ہے، اور ایمان تو یمن میں ہے اور حکمت حدیث بھی یمنا ہے۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یمن کا نام یمن اس لیے ہوا کہ یہ کعبہ کے دائیں جانب ہے، اور شام کو شام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کعبہ کے بائیں جانب ہے۔ المشامہ بائیں جانب کو کہتے ہیں، بائیں ہاتھ کو الشومی کہتے ہیں، اور بائیں جانب کو الشام کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3499۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو گریبان پھاڑے، چہرہ پیٹے اور جاہلیت کی ہانک پکارے ہم میں سے نہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 999۔ ایک بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ اس نے کہا، ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 59۔